السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے، مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہم 8ویں پارے کا 16واں رکوع پڑھنے والے ہیں اور سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 بہت ہی آسان ہے۔ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے اور آپ کو بھی یاد کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ صرف سن لینا، ویڈیوز کو دیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ پریکٹیکلی نہیں پڑھیں گے تب تک آپ پڑھنا نہیں سیکھ پائیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے آپ اپنا قرآن پاک کھولیے اور روزانہ جتنا ہم سبق آپ کو پڑھاتے ہیں اتنا ضرور پڑھیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا آواز سے پڑھیں تاکہ حروف کی برابر ادائیگی ہو، اس لیے کہ اگر دل میں پڑھیں گے تو حروف کی برابر ادائیگی نہیں ہوگی۔ حروف کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا آپ بلند آواز سے پڑھیں تاکہ وہ آواز آپ کی کان تک پہنچ پائے کہ کون سا حروف برابر مخرج سے ادا ہوتا ہے اور نہیں ہوتا۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں، آپ کو دھیان سے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قَالَ لام کے زبر کو آگے والے صفحے میں لام ہے جزم والا، اس سے ملانا ہے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين۔ واو کے اوپر تشدید آوے تو گنہ نہیں کرنا ہے۔ گنہ کب ہوگا؟ جب نون ساکن اور تنوین یعنی جزم والی نون اور دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین کے بعد اگر واو آتا ہے تو یہاں پر ادغام باگنہ کا قاعدہ ہوتا ہے۔ ادغام باگنہ کہتے ہیں ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھنا، صفاحتوں۔ اور ادغام باگنہ کے کل 4 حروف ہیں، یا واو میم نون۔ جب جزم والے نون اور تنوین کے بعد یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام کر کے یعنی گنہ کر کے پڑھنا ہے، صفاحتوں ولکنی رسول من رب العالمین۔ اور اگر میم اور نون پر تشدید آوے تو وہاں پر تو ہر جگہ پر ہی گنہ ہوگا، ایک الف کے برابر گنہ کر کے پڑھنا ہے جب نون اور میم پر تشدید آوے۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ یہاں پر وانا پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں ایک وانا ایسا ورڈ ہے کہ جہاں پر بھی آئے گا تو یہاں پر الف مدہ کے گرامر کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں پڑھنا۔ اگر الف مدہ کے گرامر کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو وَأَنَا پڑھنا پڑے گا، لیکن یہاں پر وَأَنَا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ جہاں پر وَأَنَا الگ سے ایک ورڈ آئے گا اور یہ لکم یہ الگ ورڈ ہے، لہٰذا یہاں پر وَأَنَا ہی پڑھیں گے، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ میم کو ڈائریکٹ رو سے ملانا ہے، مِن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ۔ اس نون کو ہم نے کیوں نہیں پڑھا کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً۔ یہاں پر صاد اور اوپر چھوٹی سی سین بنائی ہوئی ہے، آپ یہاں پر صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں، بسطہ یا بسطہ۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم، دھیان سے پڑھنا ہے، دونوں عین ہیں، دونوں کو حلق سے اچھے سے ادا کرنا ہے. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء، دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد اکفا کے 15 حروف میں سے آگے سین آ رہا ہے، لہٰذا اکفا کر کے یعنی تنوین کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے. فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان. ابھی جو ہم نے اکفا کا قاعدہ بتایا ہے، اس کا اس گرامر کے ساتھ پڑھنا بالکل ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو ترجمہ بدل جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ان گرامر کے ساتھ پڑھیں گے تو قرآن پاک پڑھنے میں حسن محسوس ہوگا. فانتظروا انی معکم من المنتظرین فأنجیناہ والذین معه برحمة منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین. الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. کمنٹ کر کے ضرور بتائے یا لائک کر کے ضرور بتا دے تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہے. الحمدللہ 16 رکوع 8ویں پارے کے مکمل ہو چکے. سورۃ الاعراف کے 9 رکوع ہوئے اور آج کے رکوع میں ہم نے 8 آیتیں پڑھی. اپنے دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولے، جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.